اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ٹی وی اور میں ہوں بابا شیراز۔ خواتین و حضرات، آج آپ کی خدمت میں ہم ذوالجناح امام حسین علیہ السلام، جس کا نام مرتجز تھا، اس کی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور خلافت تھا۔ ملک یمن کا بادشاہ جس کا نام بازان تھا انتقال کر گیا۔ اس کا بیٹا شہر بن بازان تخت نشین ہوا۔ رسول پاک کو جشن تاج پوشی میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی نمائندگی کے لیے یمن روانہ کیا۔ آپ کا شایان شان استقبال کیا گیا۔ حضرت علی تقریباً 1 ہفتہ وہاں قیام کے بعد جب روانہ ہونے لگے تو یمن کے بادشاہ شہر بن بازان نے بہت سے تحائف یادگار کے طور پر روانہ کیے، جن میں ایک گھوڑی بھی شامل تھی جو اعلیٰ ترین عربی نسل کی گھوڑی تھی۔ امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم گھوڑی دیکھنا چاہتے ہیں، چنانچہ غلام گھوڑی لے کر دربار کے باہر حاضر ہوا۔ امیر کائنات نے گھوڑی کا نام دریافت فرمایا تو شہر بن بازان نے عرض کیا کہ آقا، اس کا نام مجلی ہے۔ امیر کائنات نے غلام سے فرمایا کہ ذرا اس کو ہمارے سامنے تھوڑا سا دوڑاؤ تاکہ ہم اس کے قدم دیکھیں۔ اس غلام نے حکم کی تعمیل کی۔ گھوڑی 4 قدم چلتی، پھر پیچھے مڑ کر دیکھتی اور ہنہناتی، پھر چند قدم آگے چلتی، پھر ہنہناتی۔ امیر کائنات نے شہنشاہ یمن کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اس گھوڑی کے انداز بتاتے ہیں کہ جیسے اس کا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا ہے۔ کیا واقعی اس کا کوئی بچہ پیچھے ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ حضور، واقعی اس کا ایک بچہ ہے، لیکن وہ بیمار ہے، اس لیے ہم نے پیش نہیں کیا۔ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کائنات کے معالج حقیقی ہیں، ہمیں بتاؤ کہ اسے کیا بیماری ہے۔ بادشاہ یمن نے عرض کی کہ حضور، ہمیں خود نہیں پتا کہ اسے کیا بیماری ہے، مگر اس کی عادات عجیب ہیں۔ جس دن سے پیدا ہوا ہے ہمیشہ اداس رہتا ہے۔ 3 دن تک تو اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ ہر وقت اس کی آنکھوں سے آنسو برستے رہتے ہیں۔ ہمارے شہر سے باہر ریت کا ٹیلا ہے۔ جس وقت سخت گرمی ہوتی ہے، گرم لو چل رہی ہوتی ہے، زمین گرمی سے جل رہی ہوتی ہے، تو اکثر زوال آفتاب کے وقت وہ شہر چھوڑ دیتا ہے، دانا پانی چھوڑ کر دوڑ جاتا ہے، اس گرم ٹیلے پر جا کر اترتا ہے۔ پہلے زمین پر گھٹنے ٹیک دیتا ہے، پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پھر پہلے دائیں پہلو پھر بائیں پہلو کے بل گرم زمین پر سو جاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، مدینہ کی جانب منہ کر کے 3 مرتبہ ہنہناتا ہے، پھر دوڑ پڑتا ہے۔ شہنشاہ یمن جب تک تفصیل بتاتا رہا، امیر کائنات روتے رہے۔ پھر فرمایا، اے شہنشاہ، وہ تو ہمارے کام کا ہے، چلو ہم اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس نے کہا، حضور، وہ اب بھی اسی ٹیلے پر ہی ہوگا۔ سرکار شہر سے باہر تشریف لائے اور اس ٹیلے کی جانب نگاہ فرمائی تو وہ دائیں پہلو کے بل سویا ہوا تھا۔ سرکار جب اس کے قریب تشریف لے گئے تو وہ سرکار کی خوشبو محسوس کرتے ہی دوڑ کر حضور کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ امیر کائنات نے فرمایا، مجلی کے اس بچے کا نام کیا ہے؟ شہنشاہ نے عرض کی، حضور، اس کا نام مرتجز ہے۔ حضرت علی مجلی کے ساتھ مرتجز کو بھی مدینہ لے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسین نے مرتجز پر سوار ہونے کی فرمائش کی، مگر کمسنی کے باعث سوار نہ ہو سکے تو مرتجز نے پیشانی زمین پر رکھی، پھر پہلو کے بل سو گیا اور کمسنی کے باعث امام حسین بمشکل مرتجز پر سوار ہوئے۔ پھر خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں مرتجز نے وفاداری کی شاندار مثال قائم کی اور شہادت امام حسین کے بعد بھی وہاں نہ رکا۔ بعض روایات میں ہے کہ نہر القمہ میں چھلانگ لگا کر مرتجز زندہ ہی غائب ہو گیا، اور اب روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد مرتجز آپ کے حکم سے دوبارہ ظاہر ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کی سواری بنے گا۔